السلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس جاری و ساری ہے۔ آج ہمارا درس جو ہے آداب دعا کے متعلق ہوگا، اور اس میں آج دعا کا طریقہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے سکھایا، دعا کی اہمیت و فضیلت اور دعا کرنے میں اچھی اچھی نیتیں کیا ہونی چاہیے، اس کے متعلق سیکھیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، سرور ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء محجوب عن اللہ حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی دعا اللہ پاک سے حجاب میں ہے، یعنی قبول نہیں ہوتی جب تک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے، تب تک اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایک شخص کے پاس گئے، وہ بیمار تھا اور بہت کمزور ہو چکا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس جب تشریف لے کے گئے تو اس سے فرمایا، کیا تم اللہ پاک سے کوئی دعا کرتے تھے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، میں یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ اگر تو مجھے آخرت میں کوئی سزا دینے والا ہے تو وہ دنیا میں ہی دے دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، تم اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم یوں کیوں نہیں کہتے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا آخرت میں بلائی عطا فرما، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، دعا کی، اس آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس شخص کو شفا عطا فرما دی۔ اب دیکھیں نا، حضور نے سکھایا۔ آج یہ صد عام ہوتا ہے، آخرت میں کوئی عذاب ملنا ہے دنیا میں مل جائے۔ ہمارے جسم اس قابل کہاں ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت کہاں ہے کہ رب کے عذاب کو ہم برداشت کر سکیں، چاہے دنیا میں آزمائش ہو یا آخرت میں ہو۔ ہم نہ دنیا میں آزمائش برداشت کرنے کے قابل ہے، نہ آخر میں۔ تو اس سے پتہ چلا دعا مانگنے میں دین و دنیا کی بلائی مانگنی چاہیے، دنیا کی بھی بلائی مانگو، آخرت کی بھی مانگو۔ اللہ قادر ہے، دنیا کی بھی عطا فرمانے پہ قادر ہے، آخرت کی بھی دینے پہ قادر ہے۔ اب اس سے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دعا کی اہمیت ہر مسلمان جانتا ہے۔ ہمیں اللہ پاک سے کیا، کن الفاظ سے، کس طرح مانگنا چاہیے، اس کی اہمیت کا اندازہ بیان کردہ حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارا خالق و مالک کیسا کریم ہے کہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں پر غضب فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اللہ کریم سے اپنی حاجات اور خیر طلب کرتے رہیں۔ اللہ پاک سے خیر طلب کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ دعا کہتے کسے ہیں؟ اللہ پاک سے خیر طلب کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ اور دعا نہ صرف عبادت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، صرف عبادت نہیں بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور ایک اور دعا حدیث پاک میں، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا دعا نور ہے۔ کتنی برکت والی عبادت ہے دعا۔ اچھا، دعا ایسی عبادت ہے جو اس بات کا احساس دلاتی ہے گویا بندہ اللہ پاک سے ہم کلام ہے۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ رب سے مانگ رہے ہیں نا۔ گویا بندہ تنہائی میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے رب سے رو لگاتا ہے، تو یہ احساس دلا رہی ہے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ اچھا، اسی طرح دعا کے ذریعے بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی حاجات، ضروریات پیش کرتا ہے۔ دعا بندے کو اپنے کریم رب کی جناب میں پہنچاتی ہے، اس کے حضور عاجزی کرواتی اور اس کی عظمتوں کا کلمہ پڑھواتی ہے۔ جسے دعا کی توفیق دی گئی، اسے بہت بڑی خیر کی توفیق دی گئی۔ جسے دعا کی توفیق مل گئی، گویا رب نے اسے بہت بڑی خیر کی توفیق دی ہے۔ اور یہاں تک نہیں، فرمایا اس کے لیے بلائی کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور جس کے لیے دعا کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے لیے خیر و عافیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اچھا، دعا مانگنی ہے، دعا مانگنے میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ اچھی نیتیں بھی کر لی ہیں، کیونکہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں، نیک کام کا ثواب بغیر اچھی نیت کے نہیں ملتا۔
جو بھی آپ مباح کام کریں گے، اب اس میں آپ اچھی نیتیں کریں گے، اس میں ثواب کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا۔ میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں، مانگنے والا ہے، اسے آپ نے 10 لاکھ روپے بھی دے دیا، نیت کچھ نہیں کہ ثواب نہیں ہے۔ آپ نے نیت کی مسلمان کا بھلا ہو جائے گا، آئندہ کسی سے مانگے گا ہی نہیں، اپنا کاروبار سیٹ کر لے گا، اس کا خاندان سنور جائے گا۔ جتنی نیتیں کرتے جا رہے ہیں ثواب ملتا جا رہا ہے۔ تو عمل خیر کا ثواب بغیر اچھی نیت کے نہیں ہوتا۔ اب اس میں نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ پہلی نیت یہ ہونی چاہیے، اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو دعا مانگنے میں ثواب بھی ہے، ثواب بھی کماؤں گا، اور اللہ پاک کی رضا بھی ہے، اور اللہ پاک کی رضا بھی حاصل کروں گا، اس لیے دعا کر رہا ہوں۔ اور ایک نیت یہ ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کا حکم ہے دعا مانگنے کا، میں قرآن کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، رب فرماتا ہے میں قبول کروں گا۔ تو میں قرآن کے حکم پر کیا کر رہا ہوں؟ عمل کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک یہ بھی کرنا ہے، حدیث مبارکہ میں بیان کرتا دعا کے فضائل پاؤں گا کہ حدیث مبارکہ میں دعا کرنے کے جو فضائل ہیں، اس نیت سے دعا کر رہا ہوں کہ یہ سارے فضائل مجھے بھی حاصل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی نیت ہو۔ ایک نیت یہ ہو، دعا مانگنے میں مقفع مسجع الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بچوں گا تاکہ لوگوں پر دانت نہ بیٹھے، میں الفاظ ایسے بناؤں، دعا میں ایسے الفاظ کا چناؤ کروں لوگوں کو پتہ چلے ماں بدولت کتنا زیادہ علم والا ہے، ماں بدولت کے پاس کتنا علم ہے۔ ان چیزوں سے بچوں گا تاکہ لوگوں پر دانت نہ بٹھائیں بلکہ رب کی رضا کو چاہیں۔ اچھا، دعا مانگنے میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک نیت یہ ہونی چاہیے، دعا کے ظاہری و باطنی آداب کا لحاظ رکھوں گا۔ دعا میں ایک نیت یہ ہونی چاہیے، دعا کا آغاز حمد باری تعالی، حمد الہی اور درود شریف سے کروں گا، اور دعا کا اختتام آیت درود پڑھ کر کروں گا۔ اچھا، یہ تو اچھی اچھی نیتیں ہوگی۔ آئیے دعا کے آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک بات میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب بندہ کسی عہدیدار کے پاس جاتا ہے، کسی عہدیدار کے پاس جاتا ہے، چاہے یہاں سے اب ایس ایچ او کے پاس کوئی مقدمہ ہے آپ کا، اس سلسلے میں آپ جا رہے ہیں، یا آپ کا مقدمہ کوئی کورٹ میں لڑا جا رہا ہے اور آپ جج کے سامنے پیش ہونا ہے آپ نے، یا کسی ناظم کے پاس، کسی ایم پی اے کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سی ایم کے پاس آپ کو جانا ہو جاتا ہے، تو آپ کتنا اہتمام کریں گے؟ اپنے الفاظ بھی ان کا چناؤ کریں گے، آپ اپنے لباس کا لحاظ رکھیں گے، اور آپ بول چال میں بڑی احتیاط کریں گے۔ جب دیکھیں دنیا کے بادشاہ، دنیا کے عہدیدار کے پاس ہم جائیں تو ہمیں پتہ ہے ہم نے لحاظ نہ رکھا تو ہمارا جو بنا ہوا کام بگڑ جائے گا، ہمارا کام بنے گا نہیں۔ جو ہم نے کام نکلوانا ہے، جو کام لینا ہے، وہ حل نہیں ہو پائے گا۔ ہماری لاپرواہی اور غفلت سے کام لیا گیا تو پھر بات بنے گی نہیں۔ اگر دنیا دار کے پاس جانے میں اتنا اہتمام، تو جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ میں جانے کی تو آداب ہونے چاہیے نا یار۔ وہاں آداب لازمی ہر بندہ سمجھتا ہے، ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ وہاں آداب کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو جس نے ان کو بادشاہی عطا کی ہے، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دنیا داروں کی بادشاہی ختم ہو جائے گی، میرے مالک کی بادشاہی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، واجب الوجود ہے۔ اس کی بارگاہ میں آنے کے بھی کچھ آداب ہونے چاہیے۔ اب میں ایک عقائد سناتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل تفسیر بغوی کے اندر یہ عقائد لکھی ہوئی ہے، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 175 اور 180 تک کے تحت یہ عقائد لکھی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بسوس اس کا نام تھا، اور اسے حکم ہوا کہ تیری 3 دعائیں قبول ہوں گی، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے پہلی دعا کیا کی؟ اس نے کہا، اس نے اپنی بیوی کے لیے دعا کی بنی اسرائیل کی سب سے خوبصورت عورت بن جائے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ بنی اسرائیل کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت اس کی بیوی بن گئی۔ اب وہ خوبصورت تو ہو گئی، اب کیفیت کیا ہوئی کہ خوبصورتی کے غرور نے بیوی کو شور کا نافرمان بنا دیا۔ اب اسے گاج ہی نہیں ڈال دی، تیری اوقات کیا ہے، میں اتنی خوبصورت۔ اسے غصہ آیا، دوسری دعا مانگی، اس نے کہا یا اللہ اسے بھونکنے والی کتیا بنا دے۔ اب وہ کتیا بن گئی، دوسری دعا بھی گئی۔ اب اولاد تھی اس کی، اپنی ماں کو کتیا کی حالت میں دیکھا تو وہ برداشت نہ ہوا، باپ سے التجا کرنے لگے، اب دعا کرے ہماری ماں واپس اپنی حالت میں آ جائے۔ باپ نے تیسری دعا کی، یا اللہ میری بیوی کو پہلی حالت میں واپس کر دے۔ اب وہ واپس اسی حالت میں آ گئی۔ اب بتائیں، الفاظ کا چناؤ نہیں کیا گیا،
دعا میں انتخاب نہیں کیا گیا، تینوں دعائیں ضائع ہو گئی۔ یہی کیفیت ہے دعا، کن الفاظ میں، کن اوقات میں، کس آداب کے لحاظ سے مانگنا ہے، یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ انتخاب کرتا تو دنیا کی بلائیاں پا لیتا، لیکن اس نے انتخاب نہ کیا، تینوں دعائیں اس کی کیا ہو گئی ہیں؟ ضائع ہو گئی ہیں۔ اسی طرح دعا مانگنے میں ان چیزوں کا کیا کرنا ہے؟ لحاظ رکھنا ہے۔ علماء کرام نے کچھ آداب بیان کیے ہیں، آگے یہ کچھ نشستیں چلیں گی، کچھ عرض کرتا ہوں۔ دعا مانگنے بندے کو با طہارت ہونا چاہیے، با وضو ہو، با غسل ہو، ٹھیک ہے۔ قبلہ کی رخ جانب منہ کر کے بیٹھے دعا مانگیں، قبلہ کی جانب منہ کر کے دعا مانگے، مکمل توجہ کے ساتھ مانگے۔ اب دعا مانگ رہے ہیں، دعا ٹینشن لگی ہوئی ہے کس بات کی؟ گاہک ضائع نہ ہو جائے، دکان کھول کے آیا ہوا ہوں، دکان کو بس ایک تالا لگایا ہوا ہے، کوئی چوری نہ لگا لے۔ اب یہ ٹینشنیں لگی ہوئی ہیں، یہ نہیں، مکمل توجہ ہو۔ ایک عقائد سناتا جاتا ہوں، امیر رسول نے فضان رسول نے لکھی ہے عقائد، بڑی پیاری عقائد ہے، کہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا، دکان بند کر کے آتا، تو ایک بار اس کی جماعت چھوٹ گئی، ایک رکعت چھوٹ گئی، وہ بعد نماز اس نے مکمل کی، زاروں قطار رونے لگا، دوڑے مار کر رونے لگا۔ لوگوں نے کہا یار کتنا نیک ہے، دیکھو کاروبار بھی کرتا ہے اور اس کی ایک رکعت چھوٹی ہے، رو رہا ہے۔ یہ کہا واقعی ہم تیرے غم میں شریک ہیں، اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا، تم مطلب رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا، میری رکعت چھوٹ گئی ہے۔ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا تھا تو میں اپنی صبح سے لے کر شام تک اپنی دکان کا حساب کتاب کرتا تھا، کس کو کتنا دیا ہے، کس سے کتنا لینا ہے، اور روز میرا جو ہی نماز اسلام پھرتا میرا حساب کتاب کلیئر ہو جاتا تھا۔ آج ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، حساب کتاب کیسے کروں گا؟ یہ تمہارے حالات ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بس آگے آداب انشاءاللہ کل عرض کروں گا، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں خلوص کے ساتھ اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔